مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين. إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اما بعد، حضرات گرامی، اس وقت میری گفتگو کا موضوع ہے تحویل قبلہ اور اسباب و علل، یا دوسرے لفظوں میں تحویل قبلہ اور عالمی قیادت. حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ نے اپنے احکام اور فیصلوں اور اپنے ارادوں کے سلسلے میں ایک اصول بیان فرمایا ہے کہ وہ فعال لما یرید ہے، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. اور دوسری جگہ فرمایا کہ ان اللہ یحکم ما یرید، اللہ جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے. اسی لیے اللہ کے قوانین اور اللہ کے ضابطوں پر سوال قائم کرنا یا ہر حکم کی حکمت تلاش کرنا، یہ مناسب نہیں ہے کہ ہر حکم کی حکمت اور ہر قانون کی علت ہمارے دل و دماغ میں آ جائے، یہ ضروری نہیں ہے. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ قرآنی غور و فکر سے، قرآن میں تأمل اور تدبر سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے جو بھی حکم فرمایا ہے اس کے پیچھے حکمتوں کا اور اسرار کی ایک دنیا پوشیدہ ہے، اور اس کے بڑے حکم اور مصالح ہیں. مثال کے طور پر تحویل قبلہ کا واقعہ، اور جب تحویل قبلہ کا جو واقعہ ہے اس کے دو پہلو ہیں. ایک کعبے سے بیت المقدس کی طرف رخ کرنا، اور دوسرا بیت المقدس سے کعبے کی طرف رخ کرنا. جب تحویل قبلہ کا لفظ بولا جاتا ہے، یہ جملہ ادا کیا جاتا ہے، تو اس سے مراد بیت المقدس سے کعبے کی طرف رخ کرنا ہے. لیکن اس سے پہلے بھی ایک تبدیلی ہوئی ہے، جیسا کہ معتدل رائے یہ ہے کہ شروع میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد مکے میں قبلہ آپ کا کعبہ رہا. پھر ہجرت سے پہلے آپ کو حکم دیا گیا کہ اپنا قبلہ کعبہ کے بجائے بیت المقدس کو بناؤ. تو ایک تبدیلی ہجرت سے پہلے بھی ہوئی ہے مکی زندگی میں، یعنی کعبے کے بجائے بیت المقدس کی طرف رخ کرنا. سوال یہ ہے کہ یہ حکم کیوں دیا گیا؟ اور اسی طرح پھر بیت المقدس کو چھوڑ کر کعبے کو قبلہ بنانے کا حکم کیوں دیا گیا؟ کیا اسباب ہیں؟ کیا اسرار ہیں؟ کیا حکم اور مصالح ہیں؟ اہل علم اور اہل ذوق و نظر نے اپنے وجدان اور ذوق اور علم اور فکر کی بنیاد پر متعدد حکمتیں تلاش کی ہیں اور اسباب بیان کیے ہیں. ہم ان کو یہاں پر اس کا خلاصہ نمبر وار یہاں پر ہم بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں. نمبر 1، یعنی پہلی حکمت، کعبہ کے بجائے بیت المقدس کو قبلہ بنانے کی پہلی حکمت تخصیص یا اختصاص. کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ گویا اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبہ کے بجائے بیت المقدس کو قبلہ بنانے کا حکم اس لیے دیا کہ آپ کی یہ خصوصیت اور آپ کا یہ اعزاز ہو کہ آپ کو تاریخ انسانی میں، انبیائی تاریخ میں اور شریعت کی تاریخ میں آپ کو نبی القبلتین کے لقب سے آپ کو پکارا جائے، اور آپ اس لقب سے سرفراز ہوں، آپ کی یہ تخصیص ہو، آپ کی یہ خصوصیت ہو. نمبر 2، تذکیر، یعنی بیت المقدس کی طرف، کعبہ کو چھوڑ کر بیت المقدس کی طرف رخ کرنے کی ایک حکمت تذکیر بھی ہے، یعنی امت کو یہ یاد دلانا کہ وہ بیت المقدس کی عظمت اور ان کی اہمیت کو ہمیشہ یاد رکھیں اور اس کو فراموش نہ کریں، جس کی طرف اشارہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا تھا: سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا. تو اس عظمت کو، اس برکت کو اور مسلمانوں کا
مسجد اقصی سے تعلق کو دائمی بنانے کے لیے اور ہمیشہ امت کے دلوں میں اس یاد کو تازہ رکھنے کے لیے حکم دیا گیا نبی کو کہ وہ کچھ مختصر مدت کے لیے کعبے کے بجائے بیت المقدس کو اپنا قبلہ بنائے۔ اسی طرح تیسری حکمت کہ بیت المقدس کو کعبہ کے بجائے بیت المقدس کو قبلہ بنانے کی تیسری حکمت اہل علم نے یہ بیان کی ہے کہ تنقیح کیا مطلب ہے؟ تنقیح کا مطلب یہ ہے کہ مکے میں کعبہ اس کی تجدید، اس کی بنیاد حضرت آدم نے رکھی تھی اور اس کی تجدید حضرت ابراہیم نے کی تھی توحید پر، وحدانیت پر، اللہ کے عظمت و جلال پر۔ لیکن جس وقت اللہ کے رسول کی بعثت ہوئی اس وقت پورا عرب، جزیرۃ العرب اور بالخصوص کعبے کے ارد گرد جو قبائل آباد تھے وہ آخری درجے کی بت پرستی اور شرک پرستی میں مبتلا تھے، جو ملت ابراہیمی کی روح کے برخلاف ہے۔ ایسے میں اگر بغیر کسی تنقیح کے امت مسلمہ کو یہ حکم دیا جاتا کہ وہ کعبے ہی کو ہمیشہ کے لیے قبلہ اختیار کر لیں تو دو غلط فہمی کا امکان تھا۔ ایک تو مشرکوں کو یہ غلط فہمی کا امکان تھا کہ ہم حق پر تھے، اس لیے کعبے کو تمام تر خامیوں کے باوجود مسلمانوں کا قبلہ بنایا گیا، اور دوسری غلط فہمی خود مسلمانوں میں اس بات کا امکان تھا کہ یہ غلط فہمی در آئے کہ کعبہ بذات خود اللہ کے بجائے کعبہ مرکز توجہ ہو جائے اور اس کی عظمت اور تقدیس اللہ کے مقابلے میں بڑھ جائے۔ اس لیے ملت ابراہیمی سے جو رشتہ تھا اس امت کا، اس کو منقح کرنے کے لیے، اس کی تشخیص کے لیے اور اس کی توضیح کے لیے، اس کو کھولنے کے لیے، امتیاز پیدا کرنے کے لیے اللہ نے حکم دیا کہ اصل تابعداری اللہ کی ہے، اصل پابندی اللہ کے حکم کی ہے، زمان و مکان یا اشخاص کی پابندی صرف اللہ کے حکم کی وجہ سے ہے۔ اس لیے اگر اللہ کا حکم ہے کہ کعبے کو قبلہ بناؤ تو کعبہ صحیح، اور اگر حکم ہے کہ بیت المقدس کو قبلہ بناؤ تو بیت المقدس صحیح، تو پابندی اللہ کی کرنی ہے۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام کا جو مشن ہے اور ان کا جو پیغام ہے وہ کعبہ میں پوری طرح جلوہ گر ہو جائے، اور ان کا مشن کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ ابداً حتی تؤمنوا باللہ وحدہ۔ یہ ان کا پیغام اور یہ ان کا مشن تھا۔ جب تک یہ روح کعبے میں اور کعبے کے ارد گرد رہنے والوں میں یہ جلوہ گر نہ ہو جائے تب تک اس کو قبلہ نہ بنایا جائے۔ اس تنقیح کے خاطر، اس امتیاز کے خاطر کچھ مدت کے لیے کعبہ کے بجائے بیت المقدس کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا گیا۔ اسی طرح ایک حکمت اہل علم نے بیان کی ہے کہ کعبے کو چھوڑ کر بیت المقدس کو قبلہ بنانے میں یہ حکمت پوشیدہ تھی کہ تنبیہ کی جائے۔ تنبیہ کیا مطلب؟ تنبیہ کی جائے قریش کو، تنبیہ کی جائے دیگر مشرکین عرب کو کہ کسی دینی مرکز یا منصب کی وجہ سے مجد و شرف موروثی اور نسلی نہیں ہو سکتا، اس میں وراثت نہیں ہے۔ اگر بنیاد ہے تو وہ ایمان ہے اور عمل ہے۔ اگر ایمان اور عمل اور اللہ کا جو صحیح پیغام ہے اور انبیاء کا جو صحیح پیغام ہے اور حضرت ابراہیم کے مشن کا جو پیغام ہے، اگر وہ نہیں ہے تو پھر دینی مرکز اور منصب کا جو امتیاز مشرکین عرب کو حاصل ہے اور بالخصوص قریش کو، وہ چھن سکتا ہے۔ یہ ایک تنبیہ تھی، ایک الٹیمیٹم تھا، ایک انڈیکیٹ کیا گیا تھا، اشارہ دیا گیا تھا ان کو۔ بہرحال یہ وہ اسباب و علل اور حکمتیں ہیں جو اہل علم نے بیان فرمائی ہیں کہ کیوں کعبے کے بجائے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا، اور وہ بھی مکے میں۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے تشریف لے گئے تو آپ وہاں پر بالکل یکسو ہو کر بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ وہ الگ بات ہے کہ دل میں مکے کی آرزو، دل میں کعبے کی تمنا
اس کے لیے پیار اور اس کے لیے جذبات امڑتے تھے، جس کو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے عکاسی کی ہے، قد نرى تقلب وجهك في السماء، اس کے پیچھے ایک مختلف اس کے اسرار ہیں اور حکمتیں ہیں، لیکن اس کے باوجود چونکہ اللہ کا حکم تھا اس لیے بیت المقدس کی طرف آپ اور تمام مسلمان اللہ کے حکم کی تابعداری میں رخ کر کے نماز پڑھتے رہے، جو 16 مہینے 17 مہینے یا 19 مہینے تقریباً جس کی مدت ہے۔ یہاں پر بھی اہل علم نے مختلف حکمتوں کو تلاش کیا ہے کہ کیوں مدینے میں پہنچ کر بالکلیہ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے رہے، جس کا سلسلہ مکے ہی سے شروع ہو گیا تھا۔ تو ان میں سے ایک وجہ یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ تألیف قلب، یعنی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول اور مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں تاکہ یہودیوں کی دل جوئی ہو سکے اور ان کے اندر انس پیدا ہو سکے اور وہ مسلمانوں کے قریب ہو جائے۔ یہ بعض اہل علم نے لکھا ہے، اگرچہ اس کو بعض مستشرقین نے اس انداز میں پیش کیا ہے کہ تحویل قبلہ کا پورا جو ٹاپک ہے وہ پولیٹیکل ایشو تھا، سیاسی بنیاد پر تھا، حالانکہ ایسا نہیں، یہ اللہ کے حکم سے تھا۔ یہ تالیف اور تقریب ظاہر ہے دلوں کو جوڑنا یہ ہمیشہ سیاسی نقطہ نظر سے نہیں ہوتا، اسلام میں تو دل کو جوڑنا اور لوگوں کو قریب کرنا خالص اسلامی نقطہ نظر اور اسلامی روح سے ایک دین ہے اور عبادت ہے۔ تو بہرحال مدینے پہنچ کر جو بیت المقدس قبلہ رہا تو اس کی ایک وجہ تالیف قلب اور تقریب بھی ہے کہ یہودیوں کو قریب کیا جائے، لیکن ہوا کیا؟ یہود قریب آنے کے بجائے ان کی نفسیات میں جو پیچیدگیاں تھیں اور ان کے اندرون میں جو خباثتیں تھیں وہ کھل کر سامنے آ گئیں۔ بجائے اس کے کہ وہ مسلمانوں کا احسان مانتے، وہ قریب آتے، کہنے لگے، اینٹ گئے کہ اگر ہم حق پر نہ ہوتے تو مسلمانوں کا رب مسلمانوں کو اور نبی کو ہمارے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم کیوں دیتا؟ تو ان پر ان کا جو عمل تھا وہ نیگیٹو تھا، پوزیٹیو نہیں تھا، وہ ایک ریئیکشن کے شکار ہو گئے اور اس طرح وہ قریب ہونے کے بجائے دور ہوتے چلے گئے اور حجت ان کے خلاف تمام ہوتی چلی گئی۔ اسی طرح دوسری حکمت جو بیان کی ہے مدینے میں اللہ کے رسول اور مسلمانوں کا قبلے کی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا ترغیب و تشویق کے لیے کہ یہود اور نصارہ اس کو دیکھ کر کہ مسلمان جن کو ہم اپنا دشمن سمجھتے ہیں اور نبی جن کے بارے میں ہمارا یہ گمان تھا کہ وہ ہمارے بیچ آئیں گے لیکن وہ بنو اسماعیل میں آ گئے، جس کی وجہ سے وہ جلن اور حسد کے شکار ہو گئے، تو جب ان کے قبلے کو مسلمانوں نے قبلہ بنا لیا تو ان کے اندر شوق پیدا ہونا چاہیے تھا کہ وہ اس کا شکر ادا کرتے اور اسلام میں داخل ہوتے، اسلام کی رغبت ان میں پیدا ہوتی کہ اللہ نے ان کو یہ اعزاز بخشا۔ لیکن اس کے برخلاف انہوں نے کیا کیا؟ ابن حجر نے تابعی حضرت زید سے یہ یہود کا یہ جملہ نقل کیا کہ وہ کہا کرتے تھے، واللہ ما درا محمد و اصحابہ این قبلتہم حتی ہدیناہم، یعنی بجائے اس کے کہ وہ احسان مانتے، خود احسان جتلانے لگے کہ ہم نے نبی کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب کو قبلے کی رہنمائی ہم نے کی۔ تو یہ جو دوسری حکمت تھی اللہ کی کہ ان کو ترغیب دلایا جائے، اس پر انہوں نے غلط رد عمل کیا تو اس کے خلاف حجت تمام ہونے میں ایک قدم اور مسلمان بڑھے۔ گویا تحویل قبلہ کے نتیجے میں جو عالمی قیادت مسلمانوں کو ملنے والی تھی اور اس کے جو دلائل فراہم ہونے والے تھے، اس میں یہ دوسری دلیل فراہم ہوئی مسلمانوں کو کہ وہی عالمی قیادت کے اہل ہیں۔ اسی طرح اہل علم نے یہ بیان کیا کہ مدینے میں جو مکے ہی سے شروع ہوا تھا بیت المقدس کو قبلہ بنانے کی ایک حکمت تمحیص تھی، تمحیص لیمحص اللہ لیمحص ما فی قلوبہم، کہ دونوں کے دلوں کی اصل حالت کا امتحان ہو جائے۔ کن کا؟ مسلمانوں کا اور یہود کا۔ وہ کیسے؟ مسلمانوں کو کعبہ عزیز اور مسلمانوں کو
مکہ عزیز اور نبی کو عزیز، لیکن حکم ہوا کہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو، مسلمانوں نے چوچرا نہیں کی۔ قبلہ رخ ہونا یہ سراپا دل کا معاملہ ہے کہ آپ کا دل کس طرف مائل ہے۔ مسلمانوں نے ثابت کر دیا، نبی نے ثابت کر دیا کہ ہم اللہ کے حکم کے تابع ہیں، اور وہ یکسوئی کے ساتھ قبلہ رخ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے لگے۔ اس طرح وہ اس امتحان میں کھرے اترے۔ لیکن اس کے برخلاف یہود نے اپنے اندر کی گندگی کو باہر کیا، اور وہ اس امتحان میں ناکام ہو گئے کہ وہ اللہ کے احسان کو مانتے، اللہ کے شکر کو مانتے، بلکہ جب بیت المقدس کو قبلہ نہ بنا کر کعبہ کو قبلہ بنانے کا حکم دیا گیا، جو تحویل کے نام سے جانا جاتا ہے، تو یہودیوں نے آسمان سر پہ اٹھا لیا، ان کی ساری خباثتیں باہر آ گئی، اور مسلمانوں کو وہ سب و شتم کرنے لگے، نبی پر لعن طعن کرنے لگے، اور ان کے خلاف انہوں نے محاذ کھڑا کیا۔ تو یہ تمحیص کا مرحلہ تھا کہ مسلمانوں کو الگ کر دیا جائے اور یہود کو الگ کر دیا جائے، اور دونوں کے جو دل کے حالات ہیں وہ کھل کر سامنے آ جائے، تاکہ تحویل قبلہ کے نتیجے میں ایک دوسری تحویل کے لیے راستہ ہموار ہو جائے، اور وہ تحویل قیادت کی تبدیلی۔ اور وہ قیادت کی تبدیلی کیا ہو کہ اب اہل کتاب اور بنی اسرائیل کے بجائے یہ قیادت مسلمانوں کے سپرد کر دی گئی ہے۔ اور کیوں سپرد کر دی گئی ہے؟ کیونکہ اس عرصے میں تمام دلائل مسلمانوں کے حق میں تھے، اور تمام دلائل ان اہل کتاب اور یہود، بالخصوص یہود کے برخلاف تھے۔ حجت تمام ہو گئی۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے ان تمام اسباب و علل کو اور مسلمانوں کے عالمی قیادت پر متمکن ہونے کی اہلیت کو اور اس کی علت کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں، ان دونوں آیتوں میں بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التي كانوا علیہا قل للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الى صراط مستقیم وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ۔ سورہ بقرہ کی یہ دو آیتیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، آیت نمبر 142 اور آیت نمبر 143۔ ان دونوں آیتوں میں شروع میں اور اختتام پر اللہ تعالیٰ نے تقریباً ان تمام اسباب اور ان تمام مصالح اور حکمتوں کی طرف اشارہ فرما دیا ہے جن کا میں نے ابھی تذکرہ کیا۔ میں اس کو دہرانا نہیں چاہتا، لیکن اگر غور کریں گے تو وہ تمام اسباب اور حکمتیں اس میں موجود ہیں، ان سے استنباط کیے جا سکتے ہیں۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ان اسباب و حکمتوں کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ جن اسباب و حکم کی بنیاد پر مسلمان کامیاب ہوئے اور اہل کتاب بالخصوص یہود ناکام ہوئے، اسی کے ساتھ ساتھ اللہ نے بیچ میں وہ بات ارشاد فرمائی ہے جس سے قیادت کے مسلمانوں کی طرف منتقل ہونے کا نہ صرف اعلان ہے بلکہ اس کی وجہ اور اہلیت کی بنیاد بھی مذکور ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ کیوں تمہاری طرف قیادت اب منتقل ہو گئی؟ کیوں تم ہمیشہ اب اس دنیا کی باغ ڈور کیوں تمہارے ہاتھ میں رہے گی؟ اس لیے کہ تم امت وسط ہو۔ کیا مطلب ہے وسط کا؟ مفسرین میں بعض لوگوں نے وسط کا مطلب یہ ہے کہ تم امت عادل ہو، تمہارے اندر عدل ہے، انصاف ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ وسط کا مطلب یہ ہے کہ تم چیدہ اور منتخب ہو، اور بعض لوگوں نے کہا کہ وسط سے مراد یہ ہے کہ تمہارے اندر تمام قوموں کے مقابلے میں زیادہ فضل ہے، خوبیاں ہیں، محاسن ہیں۔ لیکن جو رائے سب سے زیادہ دل کو لگتی ہوئی ہے
ان تمام آرا کے ساتھ یہ تمام معانی شامل ہو سکتے ہیں، مضامین شامل ہو سکتے ہیں۔ آیت کا یہ لفظ ان تمام مفاہیم پر حاوی ہے، لیکن جو بات سب سے زیادہ دل کے قریب محسوس ہوتی ہے وہ یہ کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا أي متوسطین فی الدین، متوسطین فی الدین، کہ دین میں تمہارا رویہ کیا ہے؟ میانہ روی کا ہے، اعتدال کا ہے، توازن کا ہے، اور توازن اسلام کی سب سے بڑی خوبی ہے۔ کیسے یہ اعتدال کیسے؟ متوسطین بین المفرط والمفرط، بین الغالی والمقصر، افراط کرنے والوں کے درمیان جو نصارہ تھے اور تفریط کرنے والوں کے درمیان جو یہود تھے، ان کے درمیان تم امت معتدل ہو، متوسط ہو۔ اسی لیے قیادت اب تمہارے حوالے، قیادت اب تمہارے حوالے، اور ظاہر ہے جو قیادت مسلمانوں کو ملی ہے اس کی جو بنیاد ہے، اس کا جو راز ہے اور حکمت ہے وہ ہے وسطیت۔ کس چیز میں وسطیت؟ وسطیت عقیدہ و فکر میں، نہ نصارہ کی طرح غلو کہ انسان کو خدا بنا دے، اور نہ یہود کی طرح تفریط اور کوتاہی اور تقصیر کہ خدا کو انسانوں کے درجے میں لے آئے۔ وسطیت فکر، سوچ اور فکر میں، نہ نصارہ کی طرح کہ ہر سوچ کو اور اس کے ہر روزن کو، ہر دریچے کو بند کر دیا جائے، یہاں تک کہ ہر نئی فکر کو سحر اور لادینیت اور اس کو بددینی قرار دے کر اس کے خلاف جنگ چھیڑی جائے، اور نہ یہود کی طرح کہ ایسی آزادی عطا کی جائے دنیا کے دیگر افکار کی اور فلسفوں کی کہ دین کا ایک مذاق بن کر رہ جائے۔ وسطیت تعلقات میں، وسطیت اجتماعی معاملات میں، سماج میں، اس طور پر کہ نہ جماعت کو اتنا آگے بڑھایا جائے کہ فرد گم ہو جائے، اور نہ فرد کو اتنا آگے بڑھایا جائے کہ اس کے غرور اور انانیت اور تکبر اور اس کی ذات اتنی ابھر کر سامنے آ جائے کہ جماعت اس کے سامنے ہیچ ہو جائے۔ وسطیت ڈسپلن میں، نظام میں، کہ نہ صرف روحانیت اور جذباتیت کو اتنا اس پر فوکس کیا جائے اور اس کو اتنی قوت بہم پہنچائی جائے کہ تنظیم اور ڈھانچے اور شکلیں سب برباد ہو جائیں اور اس کو کنڈم کیا جائے، اور نہ ڈھانچوں اور تنظیموں اور شکلوں پر اتنا زور دیا جائے کہ روحانیت اور تقوی اور طہارت اور پاکیزگی اور دل کی سلامتی یہ سب فوت ہو جائے۔ اسی طرح وسطیت مکان میں، جگہ میں، کہ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مبعوث فرمایا تو اس جگہ مبعوث فرمایا جو مرکز تھا، جو ام القرى تھا، اور علمی اور تاریخی طور پر یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ کعبہ جہاں پر ہے اور مکہ جہاں پر ہے وہ دنیا کا وسط ہے، دنیا کا درمیانی حصہ ہے۔ تو مکان، جگہ میں وسطیت، اور بات یہی نہیں بلکہ وسطیت زمان میں، یعنی یہ امت جب آئی ہے اس سے پہلے مختلف قومیں اور تہذیبیں اور ادیان اور شریعتیں آ چکی ہے، اور اس کے بعد مختلف قومیں آئیں گی اور نظریات آئیں گے اور فلسفات آئیں گے، اس کے بیچ میں یہ امت آئی ہے۔ تو وسطیت عقیدہ و ایمان میں، وسطیت فکر و سوچ میں، وسطیت تعلقات اور سماجیات اور اجتماعیات میں، وسطیت تنظیم و تنسیق اور انتظامی معاملات میں، وسطیت مقام اور جگہ میں، وسطیت زمانے اور ماحول میں، یہ وہ راز ہے جس کی بنیاد پر قیادت اس امت کو منتقل کی گئی، جس کا اعلان تحویل قبلہ کے بعد ہوا، لیکن اس کا آغاز اسی موقع پر ہو چکا تھا جب اسراء اور معراج کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمثیلی طور پر بیت المقدس میں تمام انبیاء کی امامت فرمائی تھی، اور آپ کو قیادت کا وہیں پر تمغہ عطا کر دیا گیا تھا، عالمی قیادت کا آپ کو اور آپ کی امت کو، اس کا آغاز وہاں سے ہوا اور اس کا اعلان تحویل قبلہ کے موقع پر ہوا۔ یہ جو تبدیلی ہے اور یہ جو تحویل قبلہ اور تحویل قیادت ہے، یہ کوئی صرف اعزاز اور انعام نہیں ہے بلکہ یہ ایک تکلیف ہے، یہ ایک ذمہ داری ہے جو اس امت کو اٹھانا ہے، اور جو وسطیت کی بنیاد پر آگے بڑھے گی، یہ وہ تکلیف اور یہ وہ ذمہ داری ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں حضرت ابراہیم
علیہ الصلاۃ والسلام کے تذکرے میں بیان فرمایا ہے، چونکہ اس امت کا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام سے گہرا رشتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ یہ وہ ذمہ داری ہے کہ جس طرح حضرت ابراہیم کو امامت ملی، قیادت ملی، بزرگی ملی، اسی طرح یہ امت بھی جو ان کی حقیقی وارث ہے ان کے لیے بھی امامت ہے، قیادت ہے، بزرگی ہے اور مجد و شرف ہے، لیکن کب؟ جب وہ وسطیت میں ظلم نہ کریں، وہ اس میں ظالم نہ بنیں، وہ ہر چیز میں توازن کو برقرار رکھیں اور صحیح معنوں میں ایمان و عمل میں ان کے جانشی بنیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ صل وسلم